ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس مرکز کے مطابق اس کے 16ویں باب میں سے جب سبت گزر گیا تو مریم ماجدلی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں خریدیں تاکہ جا کر اس پر ملیں۔ اور وہ ہفتے کے پہلے دن صبح سویرے سورج نکلتے ہی قبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھیں کہ ہمارے لیے اس پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا۔ جب انہوں نے نگاہ کی تو اس پتھر کو لڑکا ہوا دیکھا، وہ بہت ہی بڑا تھا، اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک نوجوان کو سفید لباس پہنے دہنی طرف بیٹھے دیکھا تو نہایت حیران ہو گئی، مگر اس نے ان سے کہا حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری المصلوب کو ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں، دیکھو یہ وہ جگہ ہے جس میں انہوں نے اسے رکھا تھا۔ پس تم جاؤ اور اس کے شاگردوں سے اور پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے جلیل کو جاتا ہے، اور جیسا اس نے تم سے کہا تھا تم اسے وہاں دیکھو گے۔ اور وہ نکل کر قبر سے بھاگیں، کیونکہ لرزش اور دہشت ان پر چھا گئی تھی، اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھی۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ وہ نکل کر قبر سے بھاگیں، کیونکہ لرزش اور دہشت ان پر چھا گئی تھی، اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھیں۔ عزیزو، سب سے پہلے تو میری طرف سے، میرے مناسبان کی طرف سے، پوری پاسٹر ٹیم کی طرف سے، اور جتنے بھی خدمت گزار گروپ ہیں ان سب کی طرف سے آپ سب کو عید پاش کا بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کی زوردار تالیوں میں عید پاش کا ہے، کوئی چھوٹی عید نہیں تو تالیاں اتنی تھوڑیاں۔ آپ سب کو عید پاش کا بہت بہت مبارک ہو۔ عزیزو، آج ہم خوش ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا مسیح اپنے کیے گئے وعدے کے مطابق اور پاک نوشتوں اور صحیفوں کے مطابق کیا ہوا؟ تیسرے دن مردوں میں سے اور اس لیے ہم سب پاش گئی عوام ہیں، اور ہمارا نعرہ ہے تو پھر زور لگائیں، ہمارا نعرہ کیا ہے؟ تھک گئے انتظار کر کے، ہے نا؟ ہاں جی، ہمارا نعرہ کیا ہے؟ نہیں آواز آئی۔ ہمارا نعرہ کیا ہے؟ ہمارا نعرہ کیا ہے؟ ہمارا نعرہ کیا ہے؟ مسیح خداوند میرے عزیزو، خداوند آپ کو برکت دے، آپ کے جوش کو برکت دے، آپ کے ہاتھوں کے بلند ہونے کو برکت دے، آپ کی آواز کو برکت دے، اور آپ کی گواہی کو برکت دے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ مسیح خداوند میرے عزیزو، ہمارا تالیاں بجانا، ہمارا خوشی کا اظہار کرنا، ہمارا نعرے لگانا، ہمارا ہاتھوں کو بلند کرنا، اونچی آواز سے للکارنا اور پکارنا کہ یسوع جی اٹھا ہے، یہ صرف اعلان ہی نہیں بلکہ فتح کی پکار ہے۔ یہ فتح کا نعرہ ہے۔ فتح اس لیے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یسوع جو دکھ اٹھاتا ہے، یسوع جو مصلوب ہوتا ہے، یسوع جو دفن کیا جاتا ہے، اپنے وعدے کے مطابق جی اٹھا۔ اس نے موت، قبر اور شیطان پر کیا پائی؟ فتح پائی۔ تو اس فتح میں ہم کیا ہیں؟ شریک ہیں، ہم خوش ہیں، اور فتح کے جشن میں آج شامل ہیں۔ اس لیے فتح کے جشن کے اظہار کے طور پر زوردار تالی جائیں جی، فتح کے نام پر۔ یہ فتح کی تالیاں ہیں، جوش اور جذبے کی تالیاں ہیں۔ اس لیے ہم تالیاں بجاتے ہیں کہ ہمارا یسوع اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا۔ عزیزو، سال دوم ہے،
اور سال دوئم میں مقدس مرکز کی انجیل پڑھی جاتی ہے، رات کو پڑھی گئی. لیکن ہر ایسٹر پر مقدس یوحنا کی انجیل پڑھی جاتی ہے. لیکن میں نے آج مقدس یوحنا کی انجیل نہیں پڑھی. جو بائبل ریڈرز ہیں وہ کہتے ہوں گے شاید فاجی کو غلطی لگ گئی ہے. غلطی نہیں لگی، میں نے جان بوجھ کر مقدس مرکز کی انجیل جو ہے اس کا ورد کیا ہے یا تلاوت کی ہے، کیونکہ میرا آج کا جو عنوان اور بنیادی آیت یہ ہے کہ وہ قبر سے نکل کر تو بول بھی کیا پہلی بار، ہاں جی، وہ قبر سے نکل کر دوبارہ سے ہماری بنیادی آیت ہے، وہ نکل کر قبر سے بھاگی کیونکہ لرزش اور دہشت ان پر چھا گئی تھی اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ اب پھر جی تو اٹھا ہے. لیکن ہماری بنیادی آیت کیا ہے؟ انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا ان عورتوں نے کیونکہ وہ ہم نے آج یہ دیکھنا ہے کہ مقدس مرکز ایسا کیوں لکھتا ہے. تو تیار ہیں آپ کے دل تیار ہیں؟ تھکے تو نہیں؟ گرمی تو نہیں لگ رہی؟ ریڈی؟ خداوند کے جلال کے لیے زوردار تالی دیں گے. سمجھانے کے لیے تھوڑا سا پس منظر دھیان سے سننا ہے، کیونکہ آج میں کوشش کروں گا کہ پیغام تھوڑا سا جلدی ختم ہو، کیونکہ باہر لوگ انتظار کر رہے ہیں. لیکن جتنا بھی ہو میں چاہتا ہوں توجہ سے سنیں. آپ کی توجہ بھی چاہیے، مجھے دوبارہ دہرانا نہ پڑے اور مجھے کہنا نہ پڑے. آپ نے مجھے کیا کرنا ہے؟ رسپانس کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ رسپانس کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے آیت، انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھی. جب ہم مقدس متی، مقدس لوکا، مقدس مرکز اور مقدس یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو کچھ چیزیں سب برابری کے ساتھ لکھتے ہیں. اور وہ کیا لکھتے ہیں کہ یسوع نے دکھ اٹھایا، یسوع مصلوب ہوا، یسوع صلیب پر مر گیا، یسوع کو دفنایا گیا اور یسوع کو قبر میں رکھا گیا. یہ گڈ فرائیڈے تک ہے. اب اس کے بعد جب وہ ایسٹر کے واقعات یا پاشکا کے واقعات طلب بند کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ عورتیں کہاں گئیں؟ کیا کہتے ہیں؟ عورتیں کہاں گئیں؟ قبر پہ. شاباش، ریڈی ہو گئے. جب وہ وہاں گئی تو جاتے ہوئے کیا سوچتی تھی؟ جلدی کیا سوچتی تھی؟ پتھر کو کون لڑکائے گا. جب وہ گئی تو پتھر وہاں ایسے ہی تھا. پتھر ویسے تھا یا نہیں؟ ہاں، پتھر لڑکا ہوا تھا یعنی ہٹا ہوا تھا اور قبر میں یسوع تھا. شاباش. قبر کیا تھی؟ قبر کیا تھی؟ قبر کیا تھی؟ کیونکہ یسوع، ہاتھ کھڑا کر، کیونکہ یسوع، ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. عزیزو، سلیب بھی حالی ہے. ویسے جو کیتھلکس ہیں ان کی سلیب حالی نہیں ہوتی، لیکن آج کے کنٹیکس میں، پاشکا کے کنٹیکس میں کہہ رہا ہوں کہ سلیب بھی حالی ہے اور قبر بھی حالی ہے. اور یسوع اپنے وعدے کے مطابق کیا ہوا ہے؟ تیسرے دن مردوں میں سے واضح آ رہی، مردوں میں سے ہاللیلویا. تو یہ بات تو سب پر یہاں ہوئی کہ یہ سارے انجیل نویس یہ واقعات لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جب خالی قبر پر عورتیں پہنچتی ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ وہاں فرشتہ ہے. کچھ انجیل نویس لکھتے ہیں کہ نوجوان ہے سفید پوشاک والا، کچھ دو نوجوانوں کی بات کرتے ہیں، کچھ فرشتے کی بات کرتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر وہ کہنا چاہتے ہیں کہ خداوند کا فرشتہ وہاں موجود تھا. اور آج کی پاک انجیل میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ فرشتہ جب ان کو دیکھتا ہے وہ دیکھ کر حیران ہو گئی، مگر اس نے ان سے کہا کہ حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری المصلوب کو ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے. دیکھو یہ وہ جگہ ہے جس میں انہوں نے اسے رکھا تھا. تو مطلب یہ ہوا کہ اعلان کیا ہے، فتح کیا ہے؟ قبر خالی ہے. اور خداوند کا فرشتہ آ کر کیا خبر دیتا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ اپنے
कहने के मुताबिक, ये बहुत गौरतलब बात है, अपने कहने के मुताबिक क्या हुआ है, जी उठा है। ओके जी, यहां तक तो होगी बात। अब जब हमने मुकद्दस मरकज़ की इंजील का अभी अभी मुतालिया किया, तलावत की, वो बच्चा हाथ खड़ा करे, खुदावंद आपके खड़े हाथ को बरकत दे और ये हाथ गवाही के लिए हमेशा उठे, किसी पर ना उठे बल्कि जिंदा यीशु की गवाही के लिए उठे। इस बच्चे के लिए जोरदार ताली जाएगी। अच्छा, मुझे आप बताएं, ध्यान से आपने इंजील सुनी है, सुनी है कि नहीं, सुनी है कि नहीं? इसमें मिस क्या है? अगर हम मत्ती की इंजील, लूका की इंजील, यूहन्ना की इंजील पढ़ें तो मरकज़ की इंजील पढ़ने से क्या यहाँ हमें मिसिंग पॉइंट नजर आता है? इस इंजील में कुछ कम लिखा गया है, वो क्या है? इस इंजील में, क्योंकि इंजील कहाँ खत्म हुई है कि वो औरतें, उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि वो डरती थी। इस इंजील में कुछ मिस है, कुछ कम लिखा गया है। क्या हो सकता है? शिगिर्दों को नहीं बताया, ठीक है, ये भी ठीक है। और शाबाश शाबाश, सही कहा पाजी। और किसने कहा? उठ मेरी थी, जरा उठ उठ। इसके लिए जोरदार ताली जाए, इसने सारा सवाल जो है उसका जवाब दे दिया, शाबाश। बेसिकली मुकद्दस मरकज़ जो है वो ये बयान नहीं करता कि यीशु से किसी की मुलाकात हुई, वहां ही वो सारी इंजील का क्या करता है, इख्तिताम कर देता है। याद रखें कि मुकद्दस मत्ती इंजील भी लिखता है, मैं जो आयात हैं उनको मुझसे बयान करने लगा हूं, वो लिखता है देखो यीशु उन्हें मिला। मत्ती क्या कहता है? जी उठने के बाद यीशु उनको मिला। अब मुकद्दस लूका अपने 24वें बाब में लिखता है कि यीशु जी उठने के बाद शमा उनको, तो हाँ दस नहीं रहे, शमा उनको दिखाई दिया। पहले क्या हुआ? मिला। अब क्या शमौन पतरस को दिखाई दिया? जब मरियम मजदली को यीशु मिलता है तो वो ये कहती है कि मैंने खुदावंद को, शाबाश, खुदावंद को देखा है और उसने मुझसे बुलंद आवाज से, उसने मुझसे क्या कभी जिंदा यीशु ने आपसे बात की है? यकीनी तौर पर की है। वो आपको हमेशा बताता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जिंदा यीशु जो हमसे बात करता है, हमसे कलाम करता है, हमें तसल्ली देता है, हमारे साथ साथ चलता है, हमारा हाथ पकड़ता है और कहता है कि फिक्र ना करो, हमारे साथ तसल्ली की बातें करता है। मरियम भी कहती है कि उसने मुझसे, यकीनी तौर पर आपके साथ भी यीशु बात करता होगा। जब आप परेशान हैं, जब आपके मसीहा को उठा ले गए, जब आपको मालूम ना हुआ कि यीशु कहाँ है, जब आप परेशान थे, जब आप दुखी थे, जब आप बीमार थे, तो क्या हुआ? यकीनी तौर पर आपने तजर्बा किया होगा कि यीशु ने आपका हाथ थामा होगा और आपसे बात की होगी। और बात क्या की होगी? कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, जो मर गया था वो जिंदा हुआ हूं और मैं अब्दुल बाद तक क्या हूं, सल्तनत करता हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। जिसके साथ यीशु ने हाथ पकड़कर बात की है वो बंदा तालीम जाए जरा, सबके साथ की है, जोरदार तालियां। इसका मतलब सबके साथ खुदावंद बात करता है। उसने मरियम से भी बात की। अब समझने के लिए मैंने कहा कि बाकी इंजीलवीस कहते हैं कि यीशु जी उठने के बाद शख्सी तौर पर उनसे मिला, उन्होंने यीशु को देखा, यीशु उनसे मिला, यीशु उन पर जाहिर हुआ और यीशु ने उनसे बातें की। अब मुकद्दस मरकज़ इंजीलवीस जो है ये नहीं लिखता, बल्कि वो कहता है कि वो औरतें खामोश हो गई, किसी से कुछ ना कहा क्योंकि वो डरती थी। अब जो कलाम पढ़ने वाले हैं, जिनके हाथ में भी शायद आज कलाम है, वो कहेंगे फादर जी कुछ गलत बता रहे हैं। और गलत क्या है कि जब 8वीं आयत के आगे पढ़े तो लिखा है कि वो हफ्ते के पहले दिन सवेरे जी उठकर पहले मरियम मजदली को दिखाई दिया। ये मरकज़ की इंजील उसकी नामी आयत है। इसके बाद 12वीं आयत में लिखा है, इसके बाद वो दूसरी सूरत में उनसे उन दो को दिखाई दिया जो पैदल देहात में जा रहे थे। दूसरी दफा यीशु मिला। फिर इसके बाद लिखा है 14वीं आयत में, आहर वो उन 11 को दिखाई दिया जब वो खाना खाने बैठे थे।
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀ کہ مقدس مرکز نے انجیل بیان نہیں کر دی کہ یسوع جی اٹھنے کے بعد کسی کو ملا، تو یہاں تو لکھا ہے، لکھا ہے نا، لکھا ہے نا، لکھا ہے یا نہیں؟ اب معاملہ کوئی ہے، کوئی بات تو ہوگی، کوئی بات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ اگر آپ دھیان سے دیکھیں، اگر کیتھولک بائبل دیکھیں تو اس پر نشان لگا ہوا ہے، 9ویں آیت سے لے کر آگے نشان لگا ہوا ہے اور وہ اینڈ تک ہے۔ بابو جی ذرا آ کے دیکھیں تاکہ تسلی ہو جائے۔ یہ دیکھیں دیکھیں دیکھیں، یہ کیا ہے؟ بریکٹ لگی ہے، بریکٹ لگی ہوئی ہے اور اینڈ پر، اور اینڈ تک لگی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جس کا مطلب ہے کہ یہ جو واقعات ہیں لکھے تو ضرور گئے ہیں، لکھے تو ضرور گئے ہیں، لیکن اوریجنلی یہ مقدس مرکز کی انجیل کا حصہ نہ تھے۔ اب یہ کیوں کر اضافہ کیا گیا، کیوں کر یہ واقعات جلدی جلدی میں لکھے گئے؟ اگر لوکا پڑھے، متی پڑھے، یوحنا پڑھے تو یہ واقعات لمبے لمبے کئی آیات پر محیط ہے، لیکن یہاں 1-2 آیت میں سب کچھ بیان ہو گیا۔ اماؤس کا جو واقعہ ہے لوکا کی انجیل میں کتنی آیت ہوں گی؟ تقریباً 10-12 سے بابو جی اوپر ہوں گی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں گی، لیکن صرف ایک لائن میں لکھا۔ مطلب کیا ہوا؟ جب لوگوں نے یا مرکز کے جو شاگرد ہیں یا باقی جو دیکھنے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ اینڈ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہانی نامکمل ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یسوع ملنے کے بغیر ہی وہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں ہم جلدی جلدی میں کچھ آگے لکھتے ہیں تاکہ کہانی مکمل ہو۔ کہانی مکمل وہ کیسے کرنا چاہتے ہیں کہ یسوع دکھ اٹھاتا ہے، یسوع مصلوب ہوتا ہے، یسوع صلیب پر مر جاتا ہے، یسوع قبر میں جاتا ہے، یسوع زندہ ہوتا ہے، فرشتہ بتاتا ہے کہ وہ جی اٹھا ہے، اور آگے مکمل یہاں تک مرکز بیان کرتا ہے، اور آگے وہ مکمل یہ کرتے ہیں کہ یسوع جی اٹھ کر شاگردوں کو اور مریم کو اور عورتوں کو ملا، اور انہوں نے گواہی دی کہ یسوع جی اٹھا، اس لیے انہیں کہانی مکمل کر دی۔ لیکن حقیقت میں یہ مکمل کہانی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے جا کر آج لازمی چیک کرنا ہے، میرا اعتبار کرتے ہیں مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اپنی تسلی کے لیے جا کر آپ نے دیکھنا ہے۔ وعدہ کسے کیتا ہی نہیں تجھے؟ وعدہ کہ نہیں وعدہ؟ وعدہ۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں، یہ خیال ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مقدس مرکز شاید لکھنے کا آگے ارادہ رکھتا تھا لیکن کسی وجہ سے لکھ نہ پایا، کہانی مکمل نہ کی۔ کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ممکنہ طور پر اس دور میں اتنا سنبھالنے کا کام نہیں تھا، نہ سنبھالے جاتے تھے، پیپر نہ پیپر تھے، تو کچھ لوگوں کا خیال ہے جو لکھا گیا وہ اس نے کہیں رکھا لیکن یا گم ہو گیا، مس پلیس ہو گیا، یا بعد میں خراب ہو گیا، تو اس لیے وہ آگے کہانی مکمل نہ ہو۔ کچھ یہ کہتے ہیں، اور ان کچھ میں ہوں، میرا خیال ہے، میرا خیال یہ ہے کیونکہ اس نے یہ کہا کہ عورتیں خاموش رہیں کیونکہ وہ ڈرتی تھیں۔ ایک تو اس نے اس لیے عورتوں کی گواہی آگے نہیں لکھی کیونکہ کئی دفعہ ہمارے معاشرے میں بھی اور اس دور میں بھی عورت کی گواہی نامکمل تھی یا اتنی اوتھینٹک نہیں تھی۔ اسی باقیاں لوکاں کی گل کریے، پاکستان چ بھی یہی حساب ہے، ایک مرد کی گواہی بابو جی، باقی عورتوں کی نہیں دی، 2 عورتیں، دیکھو اب وہ حال جے، حالانکہ یہ سچی گواہ ہیں، حالانکہ یہ زیادہ وفادار ہے، حالانکہ آپ سب یسوع کو زیادہ پیار کرتی ہیں، لیکن پاکستان میں یہی حال ہے، ایک مرد کی گواہی ایک پاسے تو 2 عورتوں دی ایک پاسے، یہ تو گل ٹھیک نہیں، لیکن چلو قانون ہے اسی ایکسیپٹ کرنے ہیں۔ اینی ہو، ممکنہ طور پر میں خیال کرتا ہوں کہ مقدس مرکز نے کہا کہ چھڈو پرا، اگے نہ لکھیے، عورتوں کی گواہی نہ لکھیے، ممکنہ طور پہ جدو جا کے دسن گیا تو انہوں نے کسی مننی نہیں۔ اج کل بھی انج ہوندا نا، نہیں پر تسی منا لیندیاں، مجھے پتہ ہے منا لیندے ہو کہ نہیں، جو منا لیتی ہیں وہ ذرا طالب ہے اپنے لیے، کام ہی مناتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بات ہے کہ کئی دفعہ عورت کی گواہی مانی نہیں جاتی۔ یہ میرا خیال ہے، یہ کوئی کلام کی بات نہیں، میرا خیال ہے کہ مقدس مرکز نے کہا کہ چھوڑ دیتے ہیں، کسی نے عورتوں کی بات کو ماننا تو ہے نہیں، تو بہتر ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، لکھتا ہی نہیں۔ پھر اس نے کہا چلو میں مردوں کے لکھ دیتا ہوں، پھر اس نے کہا نہیں،
ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹੀ नहीं दी मैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ क्यों, ਉਹਨਾਂ सारे छड़ देता। इधर ही उसने क्या किया, सब कुछ छोड़ दिया मुमकिन तौर पर। लेकिन हकीकत में ये सारे ख्याल थे। हकीकत में क्या है कि मुकद्दस मरकस अंजील नवीस बखूबी जानता था कि वो क्या कर रहा है, क्या लिख रहा है, कहानी को कहाँ तक लिखना है, क्या क्या वाक़या लिखना है, कौन कौन सी चीज़ बतानी है और कहाँ कहानी का इख्तिताम करना है। उसको पता था कि मैंने यहाँ ही कहानी जो है यानी रेजरेक्शन के जो नैरेटिव हैं, कहानी तो नहीं, ये सच्चा वाक़या है, समझाने के लिए कहानी लफ्ज़ इस्तेमाल करो, कि उसने कहा कि चलो ऐसे करते हैं कि मैं अपने तरीके से कुछ चीज़ जो है वो पैगाम जो है वो कन्वे करना चाहता है। अब उसने किया क्या, मैंने कहा कि उसने कहानी को कहाँ छोड़ दिया, उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि वो डरती थी। अब इस बात को समझने के लिए मुकद्दस मरकस की इंजील को मुकम्मल देखना पड़ेगा। मुकद्दस मरकस की इंजील के पहला जो बात हमें नज़र आती है वो ये है कि जिन्होंने यीशु के साथ वक्त गुजारा, जो यीशु के करीब थे, जो यीशु के साथी थे, जो यीशु के शागिर्द थे, उन्होंने यीशु को बेशतर औकात अच्छे तरीके से समझा कि ना समझा, समझा कि ना समझा, नहीं समझा था। जो यीशु के करीब थे उन्होंने यीशु को, तू तो थक गए बाबू, बस कर दी, थक गए, यीशु को नहीं समझा, एक ग्रुप पे। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने यीशु को समझा, कई दफा इकरार भी किया, लेट्स से जैसे कि स्लीप के नीचे रोमी सिपाही ने क्या कहा था कि दरहकीकत ये खुदा का, लेकिन कभी उसने गवाही दी नहीं। तो इसका मतलब कुछ लोग समझ गए कि ये खुदा का बेटा है, लेकिन वो उसके काबिले इत्माद गवाह ना रहे। इत्थों तक भी माफी, जेड़े नाल सन, जेड़े साथी सन, वो भी यीशु को समझ ना पाए, जो समझे उन्होंने गवाही ना दी। अब ये औरतें हैं, इन्होंने सुना, खामोश रही, शागिर्दों को जाकर ना बताया और डर के चुप हो गए। की करिए, मुश्किल हो गई ना। यानी जो समझे उन्होंने भी, जो करीब थे उन्होंने भी, और आज इन औरतों ने भी देखा, सुना, और वो भी फरिश्ते से, वो भी डर के खामोश हो गई और उन्होंने जिंदा यीशु की गवाही ना दी। क्या किया जाए, क्या किया जाए? जिंदा यीशु हुआ है, खबर भी मिली है, फरिश्ते ने भी बताया है कि यीशु जिंदा हो गया है। अब मुकद्दस मरकस इसलिए यहां कहानी खत्म करता है कि वो कब्र से निकलकर भागी, उन्होंने कुछ ना कहा क्योंकि वो डरती थी, वो खामोश रही। वो इसलिए उनको खामोश करवा देता है ताकि जो उसके सुनने वाले हैं, जो उसके कायरीन हैं, जो उसके मानने वाले, यीशु के मानने वाले हैं, जो उसके नाम से बपतिस्मा पाने वाले हैं, यानी मैं और आप बाद में इस कहानी को मुकम्मल करें और जाकर लोगों को बताएं कि यीशु जी उठा है। दर हकीकत औरतें खामोश हो गई और बोलना किसने शुरू किया? आपने। बोलना किसने शुरू किया? किसने शुरू किया? हमने। बोलना किसने शुरू किया? आपने। मुकद्दस मरकस यहां दर हकीकत यह बताना चाहता है कि कहानी नामुकम्मल है, लेकिन इसमें किरदार अब आप खुद बने, आप जाकर लोगों को बताएं, आप इस कहानी को मुकम्मल करें, आप क्योंकि ऑथेंटिक गवाह बन सकते हैं। अब आपने जाकर देखना है, आपने जाकर जिंदा यीशु से मिलना है, आपने जाकर जिंदा यीशु की क्या करनी है? गवाही देनी है। वो गवाह ढूंढता है कि मैं गवाह कहां से लाऊं। मैं मुकद्दस मरकस को आज कहना चाहता हूं कि मुकद्दस मरकस, तुझे गवाहों की जरूरत है। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, हजारों की तादाद में। ये देखो यीशु के गवाह हैं, ये सारे जिंदा यीशु के गवाह हैं। देखें मुकद्दस मरकस का पर्पस फुलफिल हुआ या नहीं, उसका मकसद पूरा हुआ कि नहीं।
اس نے خاموش کروا دیا عورتوں کو. کیوں خاموش کرایا؟ تاکہ آپ بولیں. کیوں خاموش کرایا؟ تاکہ آپ بولیں. کیوں خاموش کرایا؟ تاکہ آپ بولیں. کیوں خاموش کرایا بھائی نوید؟ اپنے منہ نہ کھیڑ رہے ہیں. آپ بولیں. اس لیے اس نے کہا کہ تم خاموش ہو جاؤ. میرے لوگ، میرے جو ایمان رکھنے والے ہیں، جو بپتسمہ یافتہ ہیں، وہ بولیں گے. اور انہوں نے بولا، انہوں نے گواہی دی. تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے یسوع کی خاطر یا یسوع کے لیے کوڑے کھائے، مارے کھائی، شیروں کے، جانوروں کے آگے ڈالے گئے، قید کیے گئے، کوڑے کھاتے رہے اور آخر کو قتل کیے گئے. یہ ہے وہ گواہ. اور آج بھی وہی گواہی آپ سب میں موجود ہے. آج بھی آپ یسوع کے حقیقی گواہ ہیں. اس لیے آج آپ دیکھنے بھی آئے ہیں، باتیں کرنے بھی آئے ہیں، اور باتیں کرنے کے بعد، ملنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ یسوع کو دوسروں تک لے کر جائیں گے اور اس کا پرچار کریں گے. اس لیے یسوع مسیح خدا مریضوں، زندہ یسوع کے گواہ ہم ہیں، میں اور آپ ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں اور آپ، اور بالخصوص میں آج آپ سے مخاطب ہوں، کیا آپ نام مکمل کہانی کو مکمل کریں گے؟ بولے نہیں. کیا آپ نام مکمل کہانی کو مکمل کریں گے؟ ہاں یا نا؟ ہاں یا نا؟ کیا آپ زندہ یسوع کے قابل اعتماد گواہ ٹھہریں گے؟ باز کو نہیں، اے گواہ تے تھی بہ گئے نے. ہاں جی، ہاں یا نا؟ ٹھیک ہے. کیا آپ زندہ یسوع کی گواہی دیتے رہیں گے؟ بالکل یقینی طور پر آپ ڈریں گے نہیں. مجھے پورا یقین ہے ایک سچا مسیحی، حقیقی شاگرد موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ اسے پتا ہے کہ موت میرے لیے کیا ہے؟ نفع ہے. کیا ہے؟ نفع ہے. ایک مسیحی بدنی موت سے کبھی بھی نہیں ڈرتا. وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ زندہ یسوع کی گواہی دیتا ہے. عزیزو، آپ کی ہاں نے مرکز کی انجیل کو، جو کہ کسی حد تک نامکمل معلوم ہوتی ہے، آج آپ نے اپنی گواہی کے ذریعے سے اس کو کیا کیا ہے؟ مکمل کر دیا ہے. آپ اس کے یعنی زندہ یسوع کے گواہ ٹھہرے ہیں. آپ مبارک ہیں، آپ کے ہاتھ مبارک ہیں، آپ کی جو زبانیں جنہوں نے یہ اقرار کیا وہ مبارک ہیں، آپ کے قدم مبارک ہیں. جہاں جہاں بھی آپ جائیں گے، آج آپ نے جا کر کیا بولنا ہے؟ عید پاش کا، عید پاش کا، عید پاش کا. تو اس لیے مسیح میں میرے عزیزو، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں چنا گیا. مقدس مرکز نے عورتوں کو بھی ایک سائڈ پر کر دیا. مقدس مرکز نے شاگردوں کو بھی ایک سائڈ پر کر دیا. اس نے کہا کہ مجھے ایسے گواہ چاہیے جو پاکستانی ہوں، جو جشیلے بھی ہوں، اور جو بڑے رنگ برنگے کپڑے بھی پہن کے آئے ہوں. مجھے یہ گواہ چاہیے. اور اس کو ہم نے مایوس نہیں کیا. مقدس مرکز کو گواہ مل گئے، اور وہ گواہ میں اور آپ. آخر میں ایک چھوٹی سی بات کے ساتھ کلام کا اختتام کروں گا. عزیزو، کلام میں آج کی تلاوت میں لکھا ہے کہ یسوع نے ان سے کہا کہ پس تم جاؤ اور اس کے شاگردوں اور پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے جلیل کو جانتا ہے. دھیان سے، غور سے، وہ تم سے پہلے جلیل کو جاتا ہے. وہ تم سے پہلے، میری بیٹی، تم سے پہلے جلیل کو جاتا ہے. وہ تم سے پہلے جلیل کو جاتا ہے. دھیان سے سمجھنا ہے، پھر سمجھ لگے گی. کئی دفعہ ہم ایمان میں کمزور ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ دکھ پریشانیاں آ جاتی ہیں، کئی دفعہ بیماریاں آ جاتی ہیں، کئی دفعہ مشکلات آ جاتی ہیں، کئی دفعہ منزل مشکل اور نامعلوم نظر آتی ہے. تو اس وقت ہمیں یسوع کی یہ بات، یہ وعدہ، یا وہ فرشتہ جو کہتا ہے، اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ وہ تم سے پہلے وہاں پہنچے گا. کیا کرے؟ وہ تم سے پہلے جلیل کو جاتا ہے. عزیزو، جب بھی آپ مشکل میں ہوں، جب بھی آپ پریشانی میں ہو، جب بھی آپ نے کہیں جانا ہو، جب بھی آپ کے مستقبل کی بات ہو، جب بھی آپ کے بچوں کے مستقبل کی بات ہو، تو یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں ہم نے جانا ہوتا ہے، جو ہماری منزل ہوتی ہے، جہاں ہمیں پہنچنا ہوتا ہے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم سے پہلے وہاں کون موجود ہے؟ کون موجود ہے؟ کون موجود ہے؟
ہاں تو اگر مسیح میں عزیزو آپ بیمار ہیں، ہاسپٹل جانا چاہتے ہیں، گھبراتے ہیں، آپریشن ہونے والا ہے، ڈرتے ہیں، ڈاکٹر سے ڈرتے ہیں، اور انجیکشن سے ڈرتے ہیں، اور ٹیسٹ سے ڈرتے ہیں، آپریشن سے ڈرتے ہیں، آپ ہسپتال نہیں جانا چاہتے، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ آپ سے پہلے وہاں کون موجود ہوگا؟ یسوع موجود ہوگا۔ کیا یہ ایمان رکھتے ہیں؟ کیا یہ ایمان رکھتے ہیں؟ اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جائیں جدھر بھی جائیں آپ کو پہلے وہاں یسوع ملے گا، وہ آپ کا راستہ بھی تیار کرے گا، وہ آپ کی منزل بھی آسان کرے گا، وہ آپ کے دکھ بھی جو ہے وہ بھی آسان کرے گا، وہ ڈاکٹروں کے ہاتھوں کو برکت دے گا تاکہ آپ کا اچھے طریقے سے علاج کرے۔ وہ تم سے پہلے جلیل کو جاتا ہے۔ آپ ہسپتال جاتے ہیں تو وہ تم سے پہلے ہاسپٹل جاتا ہے۔ اگر آپ سکول چھوٹے بچوں جاتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ ٹیچر غصے ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، تو وہ تم سے پہلے سکول کو جاتا ہے۔ اگر آپ آفس جاتے ہیں، ڈرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ایمان کی خاطر دکھ اٹھاتے ہیں، یاد رکھیں وہ تم سے پہلے تسی کے بعد مارو گے گڈی دی، او تھے پہلو ہی کون؟ یسوع موجود ہوگا یا نہیں؟ تو عزیزو مثال کے طور پر جو جتنی بھی مثالیں آپ لینا چاہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، رشتہ نہیں مل رہا، آج کل واقعی نہیں مل رہے، تو آپ سفر شروع کریں، جائیں، وہ آپ سے پہلے میز منہ سجا کے پکوڑے پوڑے رکھ کے بیٹھا ہے، وہ تم سے پہلے جاتا ہے، وہ تم سے پہلے وہاں جائے گا۔ بات سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ فکر نہ کریں، فکر نہ کریں، فکر نہ کریں، جہاں بھی آپ نے جانا ہے یہ یاد رکھیں کہ یسوع وہاں پہلے ہی موجود ہوگا، یسوع وہاں پہلے ہی۔ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا میرا اور آپ کا یسوع پہلے موجود ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے تجربہ کیا؟ یس آپ نے کیا، وہ ہم سے پہلے وہاں جاتا ہے تاکہ راستہ بھی تیار ہو، میز بھی تیار ہو، ہر ایک چیز تیار ہو تاکہ ہمیں کوئی مشکل نہ پڑے۔ ہاں جب گواہی کی بات ہے تو پھر بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پرتماد گواہ تو ہیں، قابل اعتماد گواہ تو ہیں، لیکن ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے، شاید لوگ ہمیں یسوع کے نام سے لعن طعن کریں، ہم سے نفرت کریں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یسوع آپ سے پہلے وہاں موجود ہوگا۔ عورتیں کیا کرتی ہیں؟ کیا کرتی ہیں؟ بنیادی آیت، وہ قبر سے نکل کر بھاگی اور انہوں نے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھی۔ لیکن آج کا مسیح، میں اور آپ زندہ یسوع کو دیکھنے ایمان لانے والے کبھی بھی نہیں ڈرتے۔ کیا یہ سچ ہے؟ تو اپنے لیے زوردار طالب جائیں اور خداوند کا شکر ادا کریں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔